الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تصدق وأنت صحيح شحيح وتخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورہ منافقون کی 2 آیتیں کریمہ تلاوت کی ہیں اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، ہم نے جو تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو اللہ کے راستے میں. من قبل ان یأتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ موت آ جائے. اور پھر موت جب آ جائے گی، آثار موت نظر آنے لگیں گے. فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، تو اس وقت بندہ یہ تمنا کرنے لگ جائے گا کہ کچھ مہلت مل جائے، ابھی موت نہ آئے. اخرتنی الی اجل قریب، ابھی موت نہ آئے، تھوڑی مہلت مل جائے. فاصدق واکن من الصالحین، میں صدقہ خیرات بھی کروں گا، جو مالی واجبات ہیں زکوٰۃ وغیرہ وہ بھی ادا کروں گا اور نیک بن جاؤں گا، لیکن ابھی موت نہ آئے، موت تھوڑی دیر کچھ سال بعد آئے. قرآن کہتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب موت کا فیصلہ ہو جاتا ہے، فرشتے روح نکالنے کے لیے آ جاتے ہیں، تو پھر اس میں تاخیر نہیں ہوتی. واللہ خبیر بما تعملون، لوگوں کے تمہارے اعمال سے اللہ باخبر ہے. انفاق فی سبیل اللہ اس وقت سے پہلے کر لو کہ جب موت کے آثار نظر آنے لگے، اس وقت تمنا کرنے لگ جائے گا تو فائدہ نہیں، اور نہ زندگی لمبی ہو سکتی ہے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تلاوت کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے عرض کرنے لگا کہ اللہ کے رسول ای الصدقۃ اعظم اجرا،
کون سا ایسا صدقہ ہے جس پر بہت زیادہ اجر ملتا ہے؟ ایسا صدقہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تصدق وانت صحیح شحیح، تم اس حالت میں صدقہ کرو کہ تمہاری صحت اچھی ہے، تمہیں مال کی ضرورت بھی ہے، زیادہ خرچ کر لو گے تو ڈر لگے گا فلانا کام کرنا تھا تو پیسے کم ہو جائیں گے، تخشى الفقر وتأمل الغنى، اور تمہاری ابھی عیش و عشرت کی بہت ساری آرزوئیں بھی رہتی ہیں، صحت ٹھیک ہے، ابھی بظاہر مرنے کے اثرات نہیں ہیں، مال کی ضرورت بھی ہے، اور کچھ کام کرنے ہیں، اللہ کے راستے میں دے دوں گا تو پیسے کم ہو جائیں گے، عیش و عشرت کے ابھی اور کئی آرزوئیں باقی ہیں وہ پوری کرنی ہیں، یہ زمانہ جب ہو تمہارے اوپر تو اس وقت جب صدقہ کرو گے تو زیادہ اجر ملے گا، کیونکہ جب اعضاء انسان کے جواب دے دیں، صرف بس بستر کا ہی بندہ ہو کے رہ جائے اور دوائیوں کے ڈھیر، ڈاکٹروں کی ٹیم بھی جواب دے چکی ہے، بظاہر دنیا میں ڈاکٹروں کی ٹیم یا دوائیوں کے اوپر امید ہوتی ہے، تو وہ ظاہری امید بھی ٹوٹ چکی ہے، تو اس وقت صدقہ ثواب تو ہوگا لیکن اتنا نہیں جتنا کہ صحت کے زمانے میں صدقہ کیا گیا، اور مرض الوفات میں تو پھر پورے مال کا بندہ مالک ہی نہیں رہتا، اس وقت تو زیادہ سے زیادہ آپ وصیت کر سکتے ہیں ثلث مال تک، باقی مال تو مرض الوفات شروع ہوئی تو مال آپ کا نہیں رہا، صحت کے زمانے میں مکمل مال آپ کا ہے، ضرورت بھی ہے، نفس بخل بھی سکھاتا ہے، کچھ عیش و عشرت کی آرزوئیں بھی وابستہ کر رکھی ہیں، اس زمانے میں جب تم صدقہ کرو گے تو زیادہ ثواب ملے گا۔ تو فرمایا کہ انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب۔ انسان کے ذمہ ایمان کے بعد دو طرح کی عبادات متوجہ ہوتی ہیں، ایمان نہیں لایا تو اللہ رسول کا کوئی امر انسان کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، ایمان لا چکا ہے جب، پھر دو طرح کی عبادات کا امر ہوتا ہے، ایک قسم عبادات کی وہ ہے کہ جو انسان کے وجود کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، روزہ ہے، نماز ہے وغیرہ، اور ایک قسم عبادات کی یہ ہے کہ اس کا تعلق مال کے ساتھ ہے، زکوٰۃ دینا، فطرانہ دینا، خیرات دینا، غریب کا خیال کرنا وغیرہ، یہ عبادات مالیہ ہیں۔ ارکان اسلام کی دو قسمیں ہو گئی، ایک ایمان کے بعد ایک کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ ہے، اعضاء و جوارح کے ساتھ ہے، اور ایک کا تعلق انسان کے مال کے ساتھ ہے، اور مال اور نفس یہ دونوں چیزیں اگر اللہ رسول کی مرضیات کے مطابق ہیں تو یہ سمن بن جاتی ہیں، جنت مبی بن جاتی ہے، اور یہی دو چیزیں انسان کو اللہ سے دور بھی کرتی ہیں، حب مال، حب جاہ، میں بڑی چیز ہوں، بڑی چیز بننا چاہتا ہوں، لوگوں میں میرا نام ہو، حب جاہ، اور یہ آپس کی مسلمانوں کی جنگیں یا یوں جو ہیں، یہ کیا ہوتا ہے، ایک اپنے آپ کو بڑا کہتا ہے، دوسرا اپنے آپ کو بڑا کہتا ہے، حب جاہ ہے، اور دوسری چیز برباد کرتی ہے حب مال، لا تلہکم اموالکم انما
لا تلہکم اموالکم و اولادکم عن ذکر اللہ، اولاد مال میں سے ہے کہ تمہیں اللہ کی یاد سے اپنا مال اولاد وغیرہ دور نہ کر دے، یہ چیزیں دور کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ حب مال حب جاہ۔ تو عبادات دو طرح کی ایمان کے بعد متوجہ ہوتی ہیں، ایک نفس کے ساتھ متعلق ہیں وجود کے ساتھ، اور ایک انسان کے مال کے ساتھ متعلق ہے۔ اور ان دونوں میں اگر یہ صحیح نکلا تو ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، اے مسلمانوں تم ایک تجارت کرو، تجارت یہ اپنی جان بھی دے دو، اپنا مال بھی دے دو، اور اس کے بدلے میں تمہیں اللہ جنت الفردوس عطا کر دے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تشریح میں فرمایا کرتے تھے کہ قربان اس ذات کے فضل و کرم پر کہ جو پیسہ ہے وہ بھی تو اسی کا ہے، یہ جو جان دی اللہ نے یہ بھی تو اسی کی ہے، اور جو دے رہا ہے وہ بھی اسی کا ہے۔ یہاں عجیب تجارت ہے کہ ثمن بھی اس کا ہے اور مبیع بھی اس کی ہے، اور وہ نوازنا چاہتا ہے، جان اور مال اسی کا ہے، بس عارضی سا ہمیں دیا جاتا ہے، اور وہ بھی امتحان ہوتا ہے۔ یہ دنیا ہے ہی امتحان، صحت، یہ زندگی، مال، اولاد یا عہدے، جو کچھ آپ کہہ لیں، یہ سب آزمائش ہے، باعث آزمائش ہے، قابل تفاخر نہیں ہے، ورنہ تو ہلاک ہو گیا۔ قابل تفاخر نہیں کہ نخرے کرنے لگ جائے کہ میرے پاس اتنا عہدہ ہے یا اتنا مال ہے یا اتنی صحت ہے یا یوں ہے۔ یہ برائے شکر ہے، نعمت ہے، برائے فخر نہیں ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم و اموالہم بان لہم الجنہ میں اللہ نے کہا کہ ہم ایمان والوں کے ساتھ ایک تجارت کرنا چاہتے ہیں، ایمان والے اپنی جان بھی اپنا مال بھی ہمیں دے دیں، ہم ان کو جنت الفردوس دے دیں گے۔ یہ قرآن کا اعلان ہے، اللہ فرما رہے ہیں۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ یہ ایسی تجارت ہے کہ اس میں کوئی مسلمان محروم نہیں رہ سکتا۔ مال ہے تو خرچ کرے، نہیں ہے تو نہیں، جان تو ہے، بس جتنا کچھ ہے انسان مکلف اس کا ہے جتنا پیش کر سکتا ہے، جو اس کے بس میں نہیں ہے اس کا وہ مکلف نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بس میں تھا دروازوں تک دوڑنا، وہ دوڑے، دروازوں کا کھول دینا ان کے بس میں نہیں تھا، اور ادھر قدرت کرم فرما ہوئی اور دروازے کھل گئے۔ تو حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر بندہ اپنی جان کو اللہ کے لیے دے سکتا ہے، وہ تو اس کے قبضے میں ہے نا، عبادت کی صورت میں، ریاضت کی صورت میں، ذکر کی صورت میں، اسلام سمجھنے سبق پڑھنے کی صورت میں، عمل کی صورت میں، جہاد کی صورت میں، خدمت خلق۔ اس آیت میں تو اگرچہ جہاد کو بیان کیا ہے، لیکن کوئی بھی نیکی اللہ کی رضا کی خاطر جس میں نفس تھکا یا مال خرچ ہوا تو یہ وہ ثمن ہے جس کے بدلے میں مبیع مل رہی ہے جنت الفردوس۔ تو فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدٌ۔ انسان سوچے نا، جب وہ دنیا میں آیا تھا تو کوئی مال ساتھ نہیں لایا تھا، لباس بھی نہیں تھا، آہستہ آہستہ اس کو لباس بھی ملتا گیا، غذا بھی ملتی گئی، جو اس کی ضرورت تھی، دوائی تو فلاں تو فیڈر تو اس طرح وہ سب ہوتے گئے، بڑا ہوتا گیا، مال بڑھتا گیا، مکان بڑھتے گئے۔ یہ سوچے کہ میں جب آیا تھا تو میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے، پھر اس کے اپنے فیصلے ہیں۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، کسی کو کتنا دیا، کسی کو کتنا دیا، کسی کو دے کر پھر لے لیا۔ شاہوں کو گدا کر دے، گدا کر کو وہ شاہ کر دے، میرے مولا تیری مرضی جسے چاہے جدھر کر دے۔ بہت سارے بڑوں کی
بہت عروج کی پیک تھی، زوال کا شکار ہو گئے، یہ اس کے قبضے میں ہے کہ اس کی نعمت کا شکر صحیح نہیں ادا کیا۔ مال ملا یا عہدہ ملا یا جو صحت ملی، جو کچھ ملا، یہ تو اس لیے تھا کہ عبادت کی جائے۔ اللہ سے انسان صحت مانگے اس لیے کہ اللہ تیری عبادت کروں گا، تو یہ صحت مانگنا بھی عبادت ہے۔ مل جائے تو عبادت کرے، شکر ادا کرے۔ پیسہ بھی اسی طرح نعمت ہے، اس کو صحیح جگہ میں خرچ کیا، ٹائم پر خرچ کیا، تو تھوڑا سا صدقہ جہنم کے انگاروں کو بجھا دیتا ہے۔ صحت کے زمانے کا، مرنے کے بعد کیا خبر کون پیچھے صدقہ کرے گا یا نہیں کرے گا، ہمارا تو کنٹرول نہیں رہے گا۔ دو چیزیں ہیں جو جہنم کے انگاروں کو بجھا سکتی ہیں، ایک صدقہ ہے اور ایک ندامت کے آنسو ہیں، تنہائی میں، خشوع و خضوع میں، انابت اللہ میں۔ اصل میں تنہائی کی جو عبادت ہوتی ہے نا، اس میں ریاکاری کا ذرہ برابر بھی خدشہ نہیں ہوتا، وہ خالص خشوع و خضوع کے ساتھ ہے۔ آپ خود نہ لوگوں کو بتائیں تو آپ کے بارے میں کیا پتہ ہے کہ یہ اندر کمرے میں بیٹھ کر کیا کر رہا ہے۔ اور ولایت کا درجہ شروع ہی یہاں سے ہوتا ہے کہ جس کی خلوت خوف خدا سے بھری ہوئی ہو، ولایت یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ خلوت جس کی، تنہائی جس کی، تنہائی اللہ کی یاد میں ہو، کائنات کے سسٹم کی غور و فکر میں ہو، اور جب وہ قدرت کو سوچتا ہے، کائنات کے نظام کو سوچتا ہے یا اپنے اوپر نعمتوں کو سوچتا ہے، تو بے ساختہ کہتا ہے الحمدللہ، اللہ تیرا کرم، یہ سب تیری عطا ہے۔ ولایت شروع یہاں سے ہوتی ہے جب انسان کی خلوت، تنہائی، اللہ اللہ والی ہو، پھر اس کا جلوت میں بھی اثر ہوتا ہے۔ خلوت کا تو کسی کو نہیں پتہ سوائے اللہ کے، لیکن جس کی خلوت اچھی ہو نا، اس کی جلوت اچھی ہوتی ہے، خود بخود لوگ سلام کر رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، لوگوں کو اچھا لگ رہا ہے، حالانکہ تو پیسے بھی نہیں تقسیم کر رہا۔ یہ اصل اس کی خلوت۔ اور خلوت کی ریاضت، مجاہدہ، عبادت ہمارے لیے تو ضروری اور فرض درجے کی ہے کہ ہم تو بڑے جو ہے نا گندے ماحول کے اندر پرورش پا رہے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام سید دو جہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے کو اللہ نے کیا خطاب فرمایا؟ فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اے نبی جب آپ تبلیغ سے فارغ ہو جائیں اور تنہائی میں چلے جائیں تو ہمیں خوب یاد کیجئے۔ نبی کی تبلیغ بھی اللہ کے لیے، نمازیں پڑھانا بھی اللہ کے لیے، ساتھیوں کو سوالوں کے جواب دینا بھی اللہ کے لیے، درس حدیث، درس قرآن دینا بھی یہ بھی عبادت ہے۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے نبی کو؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اے نبی جب تبلیغ سے فارغ ہوں، لوگوں کے سوال و جواب سے فارغ ہوں، جہاد سے فارغ ہوں، تو پھر تنہائی میں آئیے، ہمیں اتنا یاد کیجئے کہ آپ کا جسم تھک جائے۔ فن سب کا معنی یہ کہ ان ہستیوں کو حکم ہے، تو ہمارے جیسے بندے کو تو ہر روز استغفار کے لیے تنہائی میں بیٹھ کر کافی ٹائم نکالنا ہے۔ صوفیاء تو یہی کہتے ہیں نا کہ آپ دن کو سوچیں، رات کو سوچیں نا دن کو کیا 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 ہے، اور سوچنا چاہیے، محاسبہ، مراقبہ، کہ آج صبح اٹھے تھے، دفتر آئے تھے، کاروبار کھولا تھا، یوں آیا تھا، یہ نیکی کی تھی، یہ غلطی ہو گئی تھی، یہ نیکی کی تھی، ذرا لسٹ تو بنائیں۔ جو نیکی ہے اس پر اللہ کا شکر کریں، اور جہاں غلطی ہو گئی وہاں استغفار ہے، دروازہ ابھی بند نہیں ہوا۔
تو جب انسان دنیا میں آتا ہے خالی ہاتھ آتا ہے، یہ سوچے کہ جو سب کچھ میرے پاس ہے یہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، آج اللہ کچھ لینا چاہتا ہے تو اس کے دینے کے لیے پھر بخل نہ ہو، اور پھر یہ عقیدہ ہو نا کہ جو ہے یہ اسی کا ہے، آئندہ بھی وہی دے گا، عقیدہ اپنا پورا رکھنا۔ اس لیے اوپر پلیٹ ولیٹ کے رکھ رہا ہے کہ آئندہ مال نہیں آئے گا، جس رزاق نے اب دیا ہے وہ آئندہ بھی دے گا۔ بزرگوں نے دعا کا طریقہ یہ لکھا ہے کہ دعا اللہ سے یوں کریں کہ اللہ پاک آپ نے فلاں نعمت دے دی، فلاں نعمت دے دی، آپ کا فضل ہوا، ہم محتاج تھے، آپ نے ہمارے اوپر انعام کیا، ہم مزید بھی آپ کے فضل کے یا رب محتاج ہیں، اور بھی ہمارے اوپر فضل فرما۔ دو چار نعمتوں کو ذکر کرے کہ یہ سب آپ کا فضل ہوا، ہم محتاج تھے، ضرورت مند تھے، مزید بھی یا رب ہم ضرورت مند ہیں، جیسے پہلے عطا کیا اور عطا۔ جب لو پکی ہو نا جی، عقیدہ مضبوط ہو کہ یہ سب ادھر سے آتا ہے، لگاؤ تو لو اس سے اپنی لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس سے آگے جھکاؤ۔ جب عقیدت میں پختگی ہوگی کہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، جو دے رہے ہیں وہ ضرور دے گا، اور اتنا بے نیاز ہے وہ تو قرض بھی نہیں رکھتا اتنا۔ صحابہ نے جب جان و مال خرچ کیا نا جی، اور اس کے بعد جو علاقے کیسر و کسرا وغیرہ کے جو فتح ہوئے، تو مال و دولت کے ڈھیر کیا ہوتے ہیں، کاغذوں کے ڈھیر تو جل بھی سکتے ہیں، پتہ نہیں وہ حقیقت بھی تھی یا کابل والا ڈھیر یا ویسی ڈرامہ تھا۔ آج کل کوئی خبر سنو تو شک ہی لگا رہتا ہے حقیقت ہے یا کوئی ڈرامہ ہے۔ سونے اور چاندی کے ڈھیر حضرات صحابہ کو ملے، کسرا کا تخت، سائڈوں میں اونٹنیاں سونے کی، گھوڑے چاندی کی، گھوڑے سونے کے وغیرہ، فرش بچھے ہوئے۔ مال غنیمت جب تقسیم ہوا تو صحابہ شکر میں روتے تھے کہ اللہ ہماری عبادت کا صلہ کہیں دنیا میں ایسی شکل میں تو نہیں مل گیا۔ یہ رونا بھی اچھا ہے۔ تو اللہ کے راستے میں دینے سے اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے، آخرت میں بھی دیتا ہے، لیکن ایمان اور عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے۔ یقین دانم کہ دری عالم لا معبود الا ہو، لا موجود فی الکونین ولا مقصود الا ہو، میرا معبود بھی اللہ ہی ہے، میرے سارے کام کرنے والا اللہ ہی ہے۔ یہ اگر مولوی طیب کہتا تو لوگ کہتے یہ وہاں بھی ہے، یہ جس کا کلام پیش کر رہا ہوں وہ سلطان العارفین، سلطان العارفین حق باہو کا ہے، وہ اپنا عقیدہ ظاہر کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں جو تیغ لاب دستاری بیا تنہا چے غمداری، اے مسلم جب تجھے اللہ نے ایمان کی دولت عطا کر دی ہے، پھر تجھے پریشانی کس بات کی ہے؟ وہ تو ایک جملہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا جب ترازو کی ایک سائڈ میں رکھ جائے گا تو ترازو جھک جائے گا۔ اتنا اونچا تجھے اللہ نے یہ انعام عطا کیا، ایمان کی دولت عطا کی، پھر اس سے اونچی دولت یہ کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا۔ جو تیغ لاب دستاری بیا تنہا چی غمداری، مجو از غیر حق یاری کہ لا فتاح الا ہو، تو ایمان والا ہے، تیرے پاس بڑا سرمایہ ہے، اس ذات کے علاوہ اپنے مسائل کا حل کہیں اور تلاش نہ کر۔ یقین دانم کہ دری عالم لا معبود الا ہو، ولا موجود فی الکونین ولا مقصود الا ہو۔ یہ سلطان العارفین عقیدہ توحید بیان کر رہے ہیں۔ سب کچھ عطا کرنے والا اللہ ہی ہے، سب نعمتیں
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل اور صدقے اللہ ہی نے عطا کی ہیں، مزید بھی وہی عطا کرنے والا ہے۔ تجھے بھی جب کوئی اپنی گراں کھلوانی ہو، اپنی حاجت پوری کروانی ہو، اپنی مشکل کشائی کروانی ہو، تو سوائے اس در کے جو سارے پیغمبروں کا در ہے، سوائے اس معبود کے جو سارے انبیاء علیہ السلام کا معبود ہے، اس در اور اس معبود کے علاوہ کہیں اور نہ جانا۔ یہ سلطان العارفین کا جب عقیدہ یہ ہو کہ سب اسی نے دیا، ہم نے کیا کیا ہے، ہونا یہ چاہیے، اگر نہیں تو یہ ہونا چاہیے، اپنے اوقات کی طرف نظر نہیں جانی چاہیے، پھر اللہ راضی ہوتا ہے عاجزی سے۔ سب کچھ اس کی عطا، میرا کوئی کمال نہیں، مزید بھی وہی عطا کرے گا۔ اور بعض دفعہ صحت دے کر، مال دے کر، عہدہ دے کر آزماتا ہے۔ غربت بھی آزمائش ہے، مالداری اس سے بڑی آزمائش ہے۔ کبھی سائل کو بھیج کر بھی آزماتا ہے۔ اسلام اتنا پیارا مذہب ہے نا جی۔ اب کیا فرمایا؟ وَمَسَائِلْ فَلَا تَنْهَرْ، آپ دے سکتے ہیں سائل کو، تھوڑا بہت دیں، تحقیق نہیں ہے مستحق ہے یا نہیں ہے جی، تو آپ زکوٰۃ صدقہ واجبہ نہ دینا، ویسے اللہ کے نام پر دے دیں، ویسے بھی تو اللہ کے نام پہ دینا چاہیے۔ اور اگر بالکل توفیق نہیں ہے تو لوگ بڑا اچھا جملہ سائل کو کہتے ہیں کہ بھائی معاف کرو، معاف کرو، یہ بھی اچھا جملہ ہے، جھڑک نہیں، جھڑکنا نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ نے جھڑک دیا تو وہ کر کیا سکتا ہے؟ جھڑکنا نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ آزمائش بن کر آیا ہو اور آپ کے جھڑک سے کہیں آپ کا ہی ساری پونجی نہ لٹ جائے۔ آزمائش۔ بخاری اور مسلم نے حدیث نقل کی ہے، فرمایا ان ثلاثۃ من بنی اسرائیل۔ بخاری اور مسلم کو جانتے ہو؟ بخاری اور مسلم کے بزرگ رحمہ اللہ تعالی جو حدیث نقل کرتے ہیں نا جی، اس کے الفاظ میں، ان کے رجال میں جو سند نا بھی، قال حدثنا ابراہیم، قال حدثنا شعبہ، قال حدثنا، یہ جو سند آپ دیکھتے ہیں نا، اس میں کسی میں کوئی کلام نہیں ہے، سارے بزرگ ہیں۔ وہ ایک چرسی ویسے ہی بزرگوں کے بارے میں باتیں کرتے رہے تو اس کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے، کیا حیثیت ہے اس کی۔ علماء کے نزدیک یہ جو رجال ہیں نا جی، سارے صحیح ہیں۔ وہ ایک قصہ میں نے سنایا تھا آپ نے گاؤں کا کہ ایک بابا علماء کو بہت گالیاں دے رہا تھا، گاڑی میں ہم اکٹھے بیٹھے تھے، اتفاق سے ہمارا محلے والا نکلا۔ میں نے کہا یار بابا جی کیوں مولویوں کے پیچھے لگے ہوئے ہو، کیا ان بیچاروں نے مسئلہ کیا ہے؟ کہتا ہے اتنی مشکل سے لڑکی پھنسائی تھی، مولوی کے پاس لے کے گیا، نکاح کراؤ، اس نے انکار کر دیا ہے۔ تو میں کہہ رہا ہوں اس ایک نے انکار کیا تو ساروں کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اب ایسا بندہ جو مولویوں کے پیچھے لگا رہے تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ رجال، یہ جو سند ہوتی ہے حدیث کی، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر دو جہاں تک پہنچی نا جی، سارے لوگ اللہ والے ہیں، حدیث کے الفاظ پر کوئی کلام نہیں ہے، سب صحیح بات ہے۔ اس کو کہتے ہیں حدیث بخاری اور مسلم کی۔ ان ثلاثۃ من بنی اسرائیل الابرص والاقرع والاعمى، تین طرح کے لوگ تھے بنی اسرائیل میں، ایک کو برس کی بیماری تھی اور ایک گنجا تھا۔ لگتا ہے گنجا بھی بیماری ہوتی ہے، اب تو رواج بن چکا ہے، شیمپوؤں سے نہ آؤ نا، شیمپوؤں سے ڈائریکٹ گنجے بن جاؤ جی۔ تو دیکھو اس کو بیماری کہا ہے، گنجے کو بیماری کہا ہے، اور آج کل رواج ہے۔ وہ بعض لوگ ڈاکٹروں کے پاس گنجے پان کا علاج کرانے جا رہے ہوتے ہیں اور ڈاکٹر وہ خود گنجا ہوتا ہے۔ او یار اس نے علاج کرنا ہوتا تو اپنے سر کا کرتا۔ آپ سجدے لمبے کریں، ہاں، اور ان مصنوعی چیزوں سے بچیں، جو قدرت نے چیزیں دی ہیں نا وہ کھائیں، بادام وغیرہ اس طرح کی چیزیں۔ یعنی گنجا پن بیماری تھی، عیب تھا، یہ بات حدیث نے بیان کی ہے۔ تیسری چیز، ایک نابینا تھا، فاراد اللہ ان یبتلہم، ہائے ہائے، اللہ بچائے، اللہ امتحان سے بچائے، ہم بہت کمزور ہیں، آزمائش اور امتحان دینے کے قابل نہیں۔ وہ ابراہیم علیہ السلام تھے، انبیاء علیہ السلام کی ہستیاں جنہوں نے امتحان دیے اور پاس ہو گئے۔ وہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر جماعت ہے، وہ اہل بیت کی جلیل القدر رضی اللہ عنہم کی جماعت ہے جو امتحانوں میں کامیاب۔ ہم بہت کمزور ہیں۔
اللہ ہمیں آزمائش اور امتحان سے محفوظ رکھے، اپنا فضل معاملہ فرمائے، ہم کمزور ہیں، اور اگر آ جائے تو اللہ استقامت نصیب فرمائے۔ یہ تین طرح کے لوگ ہیں۔ فَأَرَادَ اللَّهُ أَن يُبْتِلَهُمْ، اللہ نے چاہا ان تینوں کو آزماؤں۔ فَبَعَثَ مَلَكًا، اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا۔ فَأَتَى الْأَبْصَرَ، ابرس فرشتہ آیا ابرس کے پاس، وہ جس کی جلد خراب ہوتی ہے۔ دعا سلام ہوئی، وہ انسانی شکل میں آیا تھا۔ اس نے کہا ایُّ شیءٍ احب الیک، دنیا میں تجھے کون سی چیز زیادہ چاہیے، زیادہ پسند ہے؟ وہ ابرس کا بیمار کہنے لگا اس اللہ والے کو، اس فقیر کو۔ پرانے زمانے میں گھروں میں بچے بیمار ہوتے تھے، چھوٹی بہنیں اپنے نومولود بھائیوں کو مسجدوں کے دروازے پہ لے آتی تھی، نمازی نماز پڑھ کر اس مریض بچے پر پھونک مارتے ہوئے چلے جاتے تھے، اور اس بچے کو اللہ شفا عطا کر دیتا تھا۔ آج تو چھینک آ جائے، گلے والے ڈاکٹر کے پاس جلدی پہنچو، فلانے کے پاس، ہمارا زاویہ نظر رجوع اللہ سے کٹ کر مادی دنیا کی طرف چلا گیا ہے۔ فرشتہ آیا، ظاہری وضاحت ایک فقیر کی ہے، اللہ والے کی ہے۔ ابرس کے بیمار سے پوچھتا ہے ایُّ شیءٍ احب الیک، دوست تجھے دنیا میں سب سے محبوب چیز کیا ہے وہ بتا دیجئے۔ کہنے لگا لون حسن، جلد حسن، ویذهب عنی العذاب، مجھے اس وقت تو سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے، لوگ کراہت کرتے ہیں یہ بیماری دور ہو جائے، میری جلد خوبصورت ہو جائے، میرا رنگ خوبصورت ہو جائے۔ فرشتے نے اللہ کے اذن سے فَمَسَحَهُ وَيَذْهَبُ عَنْهُ الْعَذَابُ، فرشتے نے ابرس کے بیمار پہ ہاتھ پھیرا، اللہ کے اذن سے اس کی بیماری جاتی رہی، دعا کی بالکل ٹھیک ہو گیا، دعا کی اس کا رنگ بھی خوبصورت ہو گیا، اس کی جلد بھی خوبصورت ہو گئی۔ فرشتے نے کہا ای المال احب الیک، مال و دولت میں سے تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ وہ کہنے لگا الابل، مجھے اونٹ زیادہ پسند ہے۔ حدیث فرماتی ہے فَأُوتِيَ نَاقَةً عَشْرًا، 10 ماہ کی گابن اونٹنی اس بزرگ کی دعا سے فوراً ظاہر ہو گئی۔ کہاں لے لو اور اللہ اس اونٹنی میں تجھے برکت دے دے۔ بس چل پڑا وہ، اب سفر کر رہا ہے، ایک یہ پہلی وادی ہے، دوسری وادی کی طرف گیا۔ فَأَتَى الْأَقْرَعَ، گنجے کے پاس پہنچ گیا، اس کو بھی یہی بات کہی کہ ایُّ شیءٍ احب الیک، وہ کہنے لگا یہ بیماری ٹھیک ہو جائے، بال آ جائیں اچھے خوبصورت، خم مارتے ہوئے ہیں۔ اقبال کیا کہتا ہے؟ نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غزنوی کی تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ افغانیوں کے پیچھے دنیا لگی ہوئی ہے، پاگل ہے ویسے ہی، جاتے جاتے بھی اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ افغانی قوم کی تاریخ تو پڑھنی چاہیے۔ ادھر جنہوں نے حکمرانی کی ہے، حسن شاہ ابدالی ہو یا فلاں ہو یا محمود غزنوی، یہ کون لوگ تھے؟ یہ سارے افغانی تھے۔ 20 سال مار مار کے پھر بھی پیچھے لگے ہو، ابھی تک بھی نہیں تسلی ہوئی۔ لوگ کہتے ہیں بڑی دور کی سوچتا ہے انگریز، میں کہتا ہوں تو اپنی قریب کی سوچ لے پہلے، تو انگریز کی دور کی چھوڑ۔ اتنا سارا سرمایہ ادھر سے اٹھا کے یہاں کھنڈرات کے حوالے کر کے گیا، بڑی دور کی سوچ۔ انگریز بڑا سمجھدار ہے،
میں قربان جاؤں ایسے لوگوں پر، ان کے ایمان کے بارے میں خطرہ ہے۔ ان کو اپنے اسلاف حضرات صحابہ، محدثین، اولیاء اعظام، اسلامی تاریخ کے اچھے اچھے بادشاہ وہ نہیں نظر آتے، ان کی تعریف نہیں کرتے، انگریز بڑا اچھا نظر آتا ہے۔ تو بات یہ ہے دوستو، یہ اونچی قوم ہے، ایسی غزوہ ہند خراسان سے ادھر سے نہیں اٹھے گا، یہ اونچی قوم ہے۔ اقبال کے نظریے میں تو قومیں ہی دو ہیں، یا عرب ہے یا افغان ہے۔ کیا کہتا ہے؟ فرمایا افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج کہ ملا کو اس کے کوہ دمن سے نکال دو۔ یہ فاقہ کش، وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج کہ ملا کو اس کے کوہ دمن سے نکال دو۔ کوہ دمن سے نکالنے آیا تھا امریکہ اور اس کے ہم نوا بھی۔ لوگ ترکی کی بھی بڑی تعریف کرتے ہیں، وہ بھی امریکہ کی سائیڈ والا بن کر آیا تھا، اتحادی تھا۔ افغانیوں کو، ان مجاہدین کو ان کی غاروں سے، ان کے پہاڑوں سے نکال کر مارنے آئے تھے۔ روح محمد تو بدن سے کون نکال سکتا ہے، یہ پہاڑوں سے تو نکال سکتے تھے، وہ بھی نہ کر سکے۔ اونچی قوم ہے جن کے تکلفات ہی نہیں ہیں۔ اسی دیکھا ہے کھانے کا نظام، کپڑا پہن لیا، پگڑی باندھ دی، داڑھی ہے، نہ بلیڈ کا خرچہ ہے، نہ کچھ خرچہ ہے، نہ وردی بدلنے کا، نہ صبح فلانے تک۔ آپ کو پتہ ہے کتنا ٹائم لگتا ہے وردی پہننے میں؟ یہ بابو وردیوں والے جو بیٹھے ہیں بشاکن سے پوچھ لینا، بڑے مسئلے ہوتے ہیں، بڑے شیشے کے پاس ہے، بڑی جھاگ بنانی ہے، بڑا یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ میں تو بڑے درد سے کہتا رہتا ہوں، لیکن پھر سوچتا ہوں کہ میری کمزوری ہے نا، ابھی نیکی میں کچھ کمی ہے، محنت جاری رکھتے ہیں، ورنہ میرا درد اتر جاتا لوگوں کے دلوں میں اور نبی کی سنت کے جنازے نہ اٹھاتے۔ تو یہ بڑا تکلف ہے، زندگی کو پریشان کرنا ہے، پھر استریاں کرنی فلان، نہ وہاں استری کا مسئلہ ہے، نہ وردی کا مسئلہ ہے، نہ فلاں مسئلہ ہے۔ ماشاءاللہ کلاشن اٹھائی اور چل پڑو۔ تکلف میں سارے مسائل ہوتے ہیں، یہ بے تکلف مخلوق ہے۔ بہرحال وہ شخص آ گیا اب گنجے کے پاس، واپس آؤ، حالات حاضرہ سن لیے، واپس آؤ، اللہ شر سے بچائے۔ امارت اسلامیہ دشمن کو اتنی جلدی ہضم نہیں ہوگی۔ وہ ہم ذرا سا ایک بات کرتے ہیں کہ یوں پردے کی بات ہو جائے، یوں ہو جائے تو پورا کفر کیا مسلمان بھی ساتھ مخالفت کرتے ہیں۔ یہ تو مستقل ملک امارت اسلامیہ بن رہا ہے۔ بہرحال اشد البلائے الانبیاء ثم الامثل فالامثل، بڑی آزمائش بڑے ایمان والے پر آتی ہے، اور ہم پتہ کیا ہیں؟ وہ فریب خرد شاہی جو پلا ہو کرگسوں میں، اسے کیا خبر کیا ہے راہ رسم شاہ بازی۔ ہم مجاہد نہیں ہیں، ملا کی اذاں اور مجاہد کی اور، ہم وہ کرگس شاہین نہیں، کرگس مجاہد شاہین ہوتا ہے۔ بس دعا ہی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی حل ہی نہیں ہے، اس کے علاوہ کچھ کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ دشمنان اسلام نے ایسے ہاتھ پاؤں باندھے کہ حدیث کہتی ہے کندھے سے کندھا ملاؤ، اور وہ واجب امر کسی گئے، اور دشمنان اسلام کہتے ہیں 6 فٹ دور ہو جاؤ۔ ہم نے کہا بابو جی سر، رائٹ سر، 6 فٹ کہتے ہو 8 فٹ دور ہو جاتے ہیں۔ ہمارا تو یہ ایمان ہے نا، اتنا کمزور ہے، جیسے کہتے گئے ویسے کرتے گئے، پھر اللہ کی مدد بھی آئے گی، اللہ ہم سے راضی بھی ہوگا۔ ہم نے اللہ رسول کے فرمانوں کو چھوڑا ہوا ہے، دشمنان اسلام کی ہدایات پر عمل کر رہے ہیں، کچھ کر لیے کچھ اور کر رہے ہیں، اور پھر اللہ کی مدد کا انتظار بھی ہوتا ہے، دعا بھی ہوتی ہے، اور نہ آئے تو شکوہ بھی ہوتا ہے۔ چلو جی واپس، اب وہ آ گئے گنجے کے پاس۔ تو دیکھو ہم درمیان میں طب بھی بتاتے ہیں کہ گنجا کیوں ہوتا ہے۔ گنجے کے پاس آ گئے، اس نے کہا کیا چیز چاہیے؟ اس نے کہا یہ گنجا پن دور ہو جائے۔ وہ مجھے اس میں اقبال یاد آ گیا کہ ایاز کی زلفیں بڑی خوبصورت تھیں اور سارے لوگ باتیں کرتے تھے، تو محمود غزنوی نے کہا ایک دفعہ ایاز کو گنجا کراؤ، سارے گنجا کراؤ۔
دوسرے سوچ رہے تھے اور سب سے پہلے محمود گنجا کرا کے آ گیا. ایاس سب سے پہلے گنجا کرا کے آ گیا, حکم کی اتباع, جبکہ اس کی زلفیں خوبصورت, وہ ویسے بھی ماشاءاللہ خوبصورت تھا. سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ بھی جو لوگ تھے وہ بہرحال کبھی بات کریں گے وہ کون لوگ تھے اور کیا صورتحال تھی, اور سلطان نے آخر کیوں ان کو حکومت میں ملایا تھا. انہوں نے ہاتھ پھیرا, دعا کی, فمسحہ, اس کا گنجا پان ٹھیک ہو گیا. اس کو کہا مال کیا چاہیے؟ اس نے کہا گائے بہت پسند ہے. حاملہ گائے دے دی گئی. دعا کی اس بزرگ نے, اللہ تمہیں برکت دے. آگے چلا تیسری وادی میں, نبینے کے پاس گیا, بھائی تجھے کیا چاہیے؟ اس نبینے نے بڑی عجیب بات کہی. کہتا ہے ان یرد اللہ الی بصری, اللہ پاک میری نگاہ واپس کر دے, مجھے بینا کر دے. انہوں نے ایسا نہیں کہا تھا, انہوں نے کہا ہمیں یہ چاہیے کہ یہ تکلیف دور ہو جائے. اللہ کا نام انہوں نے نہیں لیا تھا, اس نے اللہ کا نام لیا ہے. بہرحال ہاتھ پھیرا, وہ ٹھیک ہو گیا. چاہیے کیا؟ کہتے ہیں بکری چاہیے. مل گئی بکری, ہاں ملا, دعا بھی ہو گئی. ایک زمانے بعد وہی فرشتہ وہی انسانی شکل میں وہی بزرگ بن کر آیا. سب سے پہلے اونٹ والے کے پاس گیا, بھائی مسافر ہوں, زاد راہ ختم ہو گیا, ایک اونٹ دے دو, میں بیچ کر اپنا گزارا کر لوں گا. اس نے کہا جاؤ جاؤ. اس نے کہا نہیں ایسا نہ کرو, دیکھو ایک بزرگ تمہارے پاس آیا تھا اور تمہاری ابرص کی بیماری ٹھیک کی, دعا کی تھی, ٹھیک ہو گئی تھی, پھر اس سے آپ نے اونٹ نہیں مانگا. کہا چل چلے, ہمارے آباء و اجداد کا یہ مال ہے, کوئی کسی کا نہیں ہے, ہر روز مانگنے کے لیے آ جاتے ہو. اس نے کہا دیکھو اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو میں بد دعا کر کے جا رہا ہوں, اللہ تمہیں ویسے ہی کر دے. مجھے اس بات پر یہ حدیث یاد آئی نا کہ بعض دفعہ سائل امتحان بن کر آتا ہے, لہذا نہیں دے سکتے, جھڑکو نہیں. اس نے جھڑک بھی دیا, وہ ایسے ہی ہو گیا. بعد میں کچھ عرصے اب آ گئے وہ گائے والے کے پاس. اس نے کہا میرے ذمہ بڑے حقوق ہیں, بچے ہیں, ان کی فیسیں ہیں, فلان ہے, جیسے آج کل کے ماحول میں باتیں سنتے رہتے ہو, اور یہ مسجد مدرسے والے ہر روز رسید لے کے اور ہر روز اعلان کر کے آ جاتے ہیں, جاؤ کوئی. اس نے کہا یاد نہیں ہے آپ کو, ایک بزرگ نے دم کیا تھا, تم گنجا تھے, ٹھیک ہو گئے تھے, اور پھر یہ مال ملا تھا وغیرہ. کہتا کوئی نہیں, ہمیں اپنے آباء و اجداد, ہمارے آباء و اجداد جب اسلام آباد نہیں بنا تھا, فلاں نہیں بنا تھا, اس وقت سے بہت کچھ بنا کے گئے تھے, بہت کچھ خرید کے گئے تھے, تمہارا اس میں کیا کمال ہے؟ بس اس نے کہا اچھا اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو اللہ تمہیں ویسے ہی کر دے جیسے پہلے تھے. اب آ گیا بکری والے کے پاس. اس کو کہا جی ہمیں ایک بکری چاہیے, مسافر ہیں, زاد راہ ختم ہو گیا ہے, اس کو بیچ کر اپنا گزارا کر لیں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے, یہ جتنی بکریاں وادی میں نظر آ رہی ہیں نا, یہ بھری ہوئی ہے وادی, یہ سب اللہ کا مال ہے, اللہ کا فضل ہے, اللہ نے دیا ہے. ایک درویش آیا تھا, اس نے دعا کی, اللہ نے ہمیں نگاہ بھی عطا کر دی تھی, بکری ایک دی, اتنی بکری 5 بچے پیدا کرتی تھی, جتنی بکریاں چاہیے وہ لے جاؤ, جتنا میرے لیے چھوڑ کر جانا چاہتے ہو چھوڑ جاؤ. اس نے کہا دوست رضی اللہ عنک وسخط علی صاحبیک, اللہ آپ سے راضی ہو گیا, ہم امتحان کے لیے آئے تھے, ہمیں بکری نہیں چاہیے تھی, لیکن تمہارے دونوں ساتھی وہ ہلاک ہو گئے, برباد ہو گئے, اللہ بھی ناراض ہو گیا, مال بھی چلا گیا. تو قرآن کی آیت انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت, اس سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کر دو, جب موت کا فرشتہ نظر آئے تو اس وقت خرچ کرنے کا کیا فائدہ. اللہ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. واخر